نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے۔ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ تو آج ہمارا سبق نمبر 36 ہے، تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذین وہ لوگوں، آمنوا جو ایمان لے آئے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ یوں کر دیا جاتا ہے، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما جو رزقناکم ہم نے تم کو دی ہیں رزق کے طور پر، وشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو اسی کی، تعبدون عبادت کرتے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ تم ہمارے دی ہوئی چیزوں میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ اور طیب چیزوں میں وہ چیزیں بھی مراد ہیں کہ جو حکماً طیب اور پاکیزہ ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی مراد ہیں کہ جن کو پاکیزہ اور حلال طریقے سے حاصل کیا جائے۔ پھر تم ان چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو۔ انما بے شک حرما حرام کیا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، میتتا مردار کو، والدما اور خون کو، ولحما اور گوشت کو، خنزیر خنزیر کے، اور خنزیر کے گوشت کو بھی حرام فرمایا ہے، وما اور وہ جانور اوہلا کے نام بلند کیا گیا ہو جن پر بہی ذبح کے وقت، لغیر اللہ غیر اللہ کا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ایک مردار جانور کہ جو تبھی موت مر جاتا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا اور وہ خود بخود مر جاتا ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ دوسرا، ذبح کے وقت جو خون جانور کے گلے سے نکلتا ہے، وہ خون بھی حرام اور ناپاک ہے۔ تیسری چیز، خنزیر کا گوشت، وہ بھی حرام اور ناپاک ہے۔ خنزیر نجس العین ہے، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کا لعاب دہن، اس کا پخانہ پیشاب، اس کی کھال، اس کی ہڈیاں، اس کا پورا جسم جو ہے وہ ناپاک اور حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، یعنی ذبح کے وقت جن کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، چاہے وہ کسی نبی کا لیا جائے، کسی ولی کا، یا کسی کا بھی نام، کسی بت کا لیا جائے، تو وہ جانور حرام ہوگا۔ لیکن جب ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے گا تو وہ جانور حلال ہوگا۔ بعض لوگ ان چیزوں اور جانوروں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں جس پر کسی ولی یا نبی کا نام لیا جائے، خاص ذبح کے وقت اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جائے، کیونکہ اس طرح مشرکین کے مشرکانہ عمل سے کچھ تشبیہ سی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے بتوں کے نام لے کر ذبح کرتے تھے۔ لیکن اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اس عمل کو مشرکین کے عمل سے ظاہری یا باطنی، صوری یا معنوی کسی قسم کی بھی مشابہت نہیں ہے۔ کفار جب ایسے جانوروں کو ذبح کرتے تو اپنے بتوں کا نام لے کر ان کے گلے پر چھری پھیرتے، وہ کہتے بسم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں، جبکہ مسلمان ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی کا نام لینا گوارہ ہی نہیں کرتا۔ کہ جب مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے، چاہے وہ کوئی منت مانی ہوئی ہو، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو، چاہے وہ کسی کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ذبح کیا جائے، تو اس کے اوپر ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی مسلمان ذبح کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں ظاہری مشابہت نہ ہوئی، اور کافر جانوروں کو ذبح کرتے تو ان بتوں کی عبادت کی نیت سے ان کی جان تلف کرتے، کسی کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا تھا، اور مسلمان کسی غیر خدا کی عبادت کے لیے یا کسی کی خاطر ان کی جان تلف نہیں کرتے، بلکہ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد یا یہ کھانا پکانے کے بعد فقراء اور عام مسلمان کھائیں گے، اور اس کا جو ثواب ہوگا وہ فلاں صاحب کی روح کو پہنچے گا۔ تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے عمل اور مشرکین کے طریقہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ذبح تو اس چیز کے حرام ہونے اور ایسا کرنے والے کے مشرک و مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اگر مقصد صرف ایصال ثواب ہو، جیسا ہر کلمہ گو کا مقصد ہوا کرتا ہے،
تو اس کو طرح طرح کی تعویلات سے حرام کہنا اور مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ دیتے چلے جانا یہ کسی عالم آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ آگے فرمایا فامن تو جو شخص اضطرا مجبور کی ہو جائے غیرہ نہ کہ وہ باغن بغاوت کرنے والا ہو ولا عادن اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو فلا اثما تو کوئی گناہ نہیں ہے علیہ اس پر۔ یعنی اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو ان حرام چیزوں سے وہ بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے اور اپنی جان بچا سکتا ہے۔ مطلب کوئی شخص بھوک یا پیاس سے مر رہا ہے اور اس کے پاس ان حرام چیزوں کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ان چیزوں میں سے بقدر ضرورت اپنی جان بچانے کے لیے چند ایک لقمے یا چند گھونٹ حرام چیز کے بھی کھا کے پی کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ لیکن فرما دیا کہ غیر باغن ولا عادن، نہ تو وہ سرکشی کرنے والا ہو ولا عادن اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ یہ سوچ لے کہ آج چونکہ موقع مل گیا ہے کھانے کا تو جی بھر کے کھا لوں خنزیر کا گوشت یا جی بھر کے پی لوں آج شراب پی لوں جان بچانے کے لیے، تو وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے چند لقمے یا چند گھونٹ پی کر وہ اپنی جان بچا سکتا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور مغفرت فرمانے والا رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مجبوری کے عالم میں کوئی حرام چیز کھا کے اپنی جان بچاتا ہے تو اس کے لیے مغفرت اور رحم کا وعدہ فرما لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ ہمارے اس چینل کے اوپر وظائف کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے اور فقہی سوال و جواب کا سلسلہ تو پہلے سے جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی فقہی مسئلہ کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھیے۔ کسی جائز مقصد کے لیے آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے ہو تو وہ بھی کمنٹ میں لکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، صدقہ جاریہ کے طور پر اسے اپنے عزیز و اقارب میں شیئر بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔